صحت کے حوالے سے اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات میں جب ہم چھوٹے تھے یا پھر ہماری ایج کے جتنی سارے بھی بچے ہیں ان کو کسی بھی طرح کا کوئی پرسنل ایشو آتا ہے تو ہماری مائیں اس کو مجھے نہیں لگتا کہ گائنی کی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہیں اور یا بتاتی ہے کہ بچی کو یہ پرابلم یا ایسا کچھ ہے. ہم اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا یا بتانا کہ ہماری بچی کے ساتھ یہ مسائل آ رہے ہیں, چاہے وہ ارلی ایج مسئلے ہوں یا پیوبرٹی کا مسئلہ ہو. ہم نہیں اس چیز کو جا کر ڈسکس کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں حل ہو جائیں گی, چاہے ہارمونل ایشو ہے, چاہے ان کے فیس پر ایکنی ہی کیوں ہو رہی ہے, ہم اس کو گائناکولوجسٹ کے پاس نہیں لے کر جاتے ہیں. اسی سے مجھے لگتا ہے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ خواتین کی جو صحت ہے اس کو کس طرح سے ہم اگنور کرتے ہیں, کس طرح سے نیگلیجنس اختیار کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہی جب چیزیں آگے بڑھتی ہیں شادی کے بعد کس طرح سے ان کی ریپروڈکٹیو صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. دور دراز علاقوں کی بات کی جائے, وہاں پہ کون سے صحت کے مراکز موجود ہیں, وہ کیا ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں, اور پاکستان میں خواتین کی صحت کے حوالے سے کیا صورتحال ہے, اس حوالے سے جانتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر ایف پی اے جناب سمینہ اشرف صاحبہ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل خیریت. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی, اور سیکنڈلی بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. آپ کا شکریہ آنے کے لیے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں ہم شروع سے جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, جیسے کہ میں نے ڈسکس کیا, بچیاں جب ٹین ایج میں آتی ہیں, پیوبرٹی کی ایج میں آتی ہیں, ان کو ایکنی کے مسائل ہوتے ہیں, سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے. میں نے نہیں دیکھا بہت ساری مائیں جو ہیں ان کو گائناکولوجسٹ کے پاس لے کر جاتی ہوں یا ان سے ڈسکس کرتی ہوتی ہوں. تو ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اتنا معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیوں ہم اتنا وائڈ پرسپیکٹیو سے کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ اس میں آپ نے بڑا ہی اہم سوال اٹھایا ہے, اور اس سوال میں آپ نے جن پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے وہ انتہائی قابل غور ہے. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ بچیوں کی صحت کو بچپن سے ہی اگنور کیا جاتا ہے. ان کی نفسیاتی صحت ہو, ان کی جسمانی صحت ہو, اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. عمومی طور پہ اگر ہم بات کریں رورل ایریاز کی اور ان علاقوں کی جہاں تعلیم کی کچھ زیادہ کمی ہے, تعلیم کی کمی تو اوور آل ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. اگر ہم دیکھیں 2 کروڑ سے زیادہ بچے اس ٹائم آؤٹ آف سکول ہیں, ان میں بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جب تعلیم سے دوری ہوگی تب تو میں سمجھتی ہوں یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں کہ ہم اگنورنس کے عمل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. عمومی طور پہ جو ہماری مائیں ہیں ان کے بچپن میں ان کا اس طرح خیال نہیں رکھا گیا, انہوں نے سیکھا ہی نہیں. انہوں نے یہ سیکھا ہی نہیں کہ ہمیں اپنی بچیوں کا آگے کیسے خیال رکھنا ہے. بدقسمتی کے ساتھ اس ٹائم جو ہمارا, اگر ہم اوور آل اپنا ایک جائزہ لیں تو میجورٹی پاپولیشن ایسی ہے جہاں پر اس پہلو پر غور نہیں کیا جاتا, اس کو اہمیت نہیں دی جاتی, یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچیاں جو ہیں یا لڑکیاں جو ہیں, جو عورتیں ہیں, وہ برداشت کر لیں گی, وہ سہ لیں گی, ان کو کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے سب. اور بچیاں بتاتی بھی نہیں ہیں, چونکہ انہیں بتانے کی طرف انکریج نہیں کیا جاتا, ان کو یہ سکھایا ہی نہیں جاتا. اگر وہ کسی مسئلے میں سے گزر رہی ہیں تو وہ اس کا اظہار کریں, جس کا نتیجہ اس طرح نکلتا ہے کہ بچپن میں ہی بچیوں میں مختلف طرح کے ایشوز بننا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ وقت کے ساتھ ان کے جب نوجوانی اور پھر جوانی اور ماں بننے کا عمل جب شروع ہوتا ہے, اس کا ریپروڈکٹیو ایج کا جب سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ بچپن کے, نوجوانی کے, پیوبرٹی کے پیریڈز کے جو مسائل ہیں وہ ان کو یہاں آ کر پھر ایک دم سے سامنے آتے ہیں. لیکن ایک جو میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا جو اس میں ایشو آتا ہے وہ شیئرنگ نہ کرنے کا ایشو ہے. تو آپ کے پاس ایسی کوئی خواتین آتی ہیں اپنی بچیوں کو لے کر جو ان ایشوز کو اس طرح سے اوپنلی ڈسکس کر سکیں آپ سے, یا بتا سکیں آپ کو, یا پھر جب سر سے پانی گزر جاتا ہے, آج کل جیسے پی سی اوز کا مسئلہ آ رہا ہے, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, جب ان کو لگتا ہے کہ اب کوئی حل نہیں ہے گھر بیٹھ کر, یا ہم ویٹ نہیں کر سکتے کسی چیز کا, تب وہ آپ کے پاس آتی ہیں, یا اب بھی ارلی ایج میں آنا شروع کر دیا ہے؟ ایسا ریشو بہت کم ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں ہم اپنے پروگرامز کے ذریعے, جیسا کہ آپ نے شروع میں میرے تعارف میں بتایا, رہنما فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن پاکستان کی میں نمائندہ ہوں, تو ہم اپنے پروگرامز کے ذریعے جن ایریاز میں جہاں ہمارے سروسز موجود ہیں, ہمارے کلینکس موجود ہیں, ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم مختلف پروجیکٹس کے ذریعے اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں, تو ان ماؤں کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے, وہ اپنی بچیوں کو لے کر آتی ہیں. لیکن جہاں اس طرح کے پروگرامز نہیں ہیں, یا جہاں پر اس بات کو کرنا ایک بہت ہی ٹیبو سمجھا جاتا ہے, وہاں پر پھر مائیں
جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، جب بچی کی زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ کوئی انتہائی صورتحال پیدا ہو جائے ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر اس کے لیے تربیت یافتہ ہیں یا نہیں۔ تو ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جہاں ہم نے ڈاکٹرز کو باقاعدہ تربیت فراہم کی اور کونسلنگ کی تربیت دی، ان کو ڈیل کرنے کی تربیت دی، وہاں پر بھی نتائج ڈیفرنٹ ہیں کہ ایک ماں اگر ایک بچی کو لے کر آ بھی گئی ہے، اس کے ذہن میں بہت سارے جہاں سوال ہیں، وہاں اس کے ذہن میں بہت سارا خوف بھی ہے۔ اچھا، ارد گرد والے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ کویشچن ریز کر جاتے ہیں اگر آپ ان کو بتاتے ہیں گائناکولوجسٹ، ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے، پھر رشتہ کرواتے ہوئے وہ کہتے ہیں فلاں ٹائم پہ گائناکولوجسٹ کے پاس گئی تھی۔ اتنے ٹپیکل گھٹیا مطلب اس طرح کے مسائل یا اس طرح کی سوچ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ میں حیران کن ہوں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید تھوڑی حقیقت بتا رہے ہیں۔ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ جی آپ بات ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے ہاں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے، شعور کی بہت کمی ہے۔ ہم ہیلتھ کے ایشوز کو بطور ایشو نہیں دیکھتے، ہم ہیلتھ کو یا ایک بچی کے ساتھ پیش آنے والے کسی بھی ہیلتھ کے ایشوز کو بطور ایک مسئلے کے طور پہ نہیں دیکھتے، ہم اسے اپنے سوشل ٹیبوز کے طور پہ، متس کے طور پہ، سوشل کانسیپشن میں ہم اسے لیتے ہیں اور اس سے مختلف طرح کے غلط نتائج نکالتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر بچوں کی سکن کے ساتھ کوئی ایشو ہو رہا ہے تو ہم فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی بھی طرح کو کوئی ایسے نزلہ زکام بخار ہے تو ہم میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کی بچی کے ساتھ انٹرنل کیا پرابلمس چل رہی ہیں، وہ کیسے گرو نہیں کر پا رہی ہے، تو ہم گھر میں خود ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں، خود سب یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جیسے کیا ہے نا نیگلیجنس یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں خواتین کے رائٹس کے حوالے سے، ریپروڈکٹیو صحت پہ اگر خواتین کے رائٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کے پاس کتنی خواتین ایسی آتی ہیں جب آپ سے وہ آ کر بات کرتی ہیں یا اپنی کوئی پرسنل ڈسکشن کرتی ہیں، وہ اس بات کو بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتی ہیں کہ نہیں آپ مجھے بتائیں، میں اس چیز کو کرتی ہوں، آپ میرے ہسبینڈ کو رہنے دیں، میں ان کو کر لوں گی یا میں سمجھا لوں گی، یا ان کا کنسنسس جو ہے وہ لینا لازمی ہوتا ہے؟ اتنی کانفیڈنس کبھی آئی ہیں خواتین آپ کے پاس؟ ابھی تو یہ خواب ہی ہے۔ یہ ریشو اگر ہم گننا بھی شروع کریں تو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، ایسا ابھی ممکن نہیں ہے، چونکہ ہماری خواتین ہر چیز کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ ڈرتی ہیں، وہ فیصلہ کرنے سے ڈرتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اگر خود سے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لوں تو گھر جانے پر یا میری فیملی میں یا میرے سسرال میں اگر یہ بات پتہ چل جائے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ خوف تو موجود ہے، لیکن اگر موجودہ سچویشن کو دیکھیں، میڈیا کی وجہ سے اویئرنیس آئی ہے، میڈیا کی وجہ سے لڑکیوں کو، تعلیمی یافتہ لڑکیوں کو خاص طور پہ جو مختلف شعبوں سے وابستہ خواتین ہیں، ان میں یہ ضرور ایک چینج دکھنے میں آپ کو ملے گا کہ جی وہ کچھ حد تک ضرور ڈسکشنز میں جاتی ہیں، لیکن حتمی فیصلہ سازی مرد کے ذریعے ہی ابھی تک ہوتی ہے۔ فیصلہ سازی کا عمل جو ہے ہمارے گھرانوں میں، تو وہ اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، ایک دوسرے سے ڈسکشن کرنا، کیونکہ ایک پارٹنر ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مرد اس سلسلے میں یا گھر کے جتنے بھی اور افراد ہیں اس سلسلے میں خواتین کی جو صحت ہے اس کو زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو معاشرے میں چل رہا ہے اس کو، کہ دیکھا جائے تم اپنی صحت دیکھو یا ڈاکٹر سے پوچھ لو تمہاری صحت اجازت دیتی ہے؟ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں اتنے کنسرننگ۔ اللہ کرے کہ یہ ٹائم آ جائے، اللہ کرے۔ اس پہ ہم جہاں اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں، سالوں کی جد و جہد اسی کے اوپر ہے کہ وہ وقت آئے، خدا کرے کہ جس میں فیملی یہ سوچے کہ آیا یہ جو خاتون ہے جو کہ چائلڈ بیئرنگ ایج میں سے گزر رہی ہے اور اس ریپروڈکٹیو ایج کے دوران اسے مختلف طرح کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ وہاں پر یہ بات سوچیں، اس کے اوپر وہ مشاورت کریں، اس کے اوپر وہ ڈاکٹر کی رائے کو اہمیت دیں۔ ابھی تک بدقسمتی سے بچیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہمیں ابھی تک بیٹا نہیں ملا۔ بیٹا پیدا کرنے کے لیے بچیاں پیدا کرنا، عورت کی صحت کو ہمہ وقت رسک پہ رکھنا، یہ بہت عام ہے۔ تو آپ کے پاس ایسی کوئی خواتین یا ایسا کوئی کیس آیا جس کو آپ کو دیکھ کر حیرانگی ہوگی ہو کہ اس خاتون کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ نرینہ اولاد جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو وہ اپنی صحت رسک پر لے رہی ہے، اور آپ ان کو بتا رہے ہیں، ان کی فیملی کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ سپرد ہم اینڈ پہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سپرد۔ ایسی بہت ساری خواتین آتی ہیں اور وہ چپکے سے ڈاکٹر کو کہتی ہیں
آپ پلیز ایسے کریں، وہ چھپ کے آ کے نا کسی طریقے سے وہ ڈاکٹر کہتی ہیں آپ پلیز ایسے کریں، میری ساس کو بلا کے اس کو کہہ دیں مجھے فروٹ کھلائے، آپ میرے ہسبینڈ کو بلا کے کہیں کہ وہ نا اتنے دن کے لیے مجھے میری امی کے گھر بھیج دے، اور آپ نا میری ساس کو اور میرے ہسبینڈ کو بلا کے یہ بتائیں کہ اب یہ اور بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ تو یہ بہت کامن ہے، یہ بہت کامن ہے، ابھی ہم اسی دور میں کھڑے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ جس کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کو آپ یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے ہیں یا میری صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، اور پھر ہم اس کی نسل کو لے کر آگے چل رہے ہیں، تو یہ ایک المیہ ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ اس بارے میں کوشچن مارک ہے ایک طرح سے، اور بہت عرصے سے ہے۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اس چیز کی وجہ سے ان کو بھی دیکھ کر دیہی علاقوں میں بھی آپ کے مراکز ہیں، وہاں پہ بھی خواتین آپ کی کام کر رہی ہیں، آپ بھی اتنے سالوں سے ایکٹیو ہیں اس سلسلے میں، آپ نے کیا نتیجہ نکالا ہے کہ ہم کتنی دیر اور اس اذیت میں رہیں گے، اور خواتین کس طرح سے اپنی صحت کو پرائیورٹی پہ رکھ کر اپنی ذات کے بارے میں سوچ سکتی ہیں؟ اگر میں جس طرح اس کو دیکھتی ہوں، اگر ہم گلوبل انڈیکس دیکھیں تو پاکستان میں خواتین کی جو صحت کے کانٹیکسٹ میں امپاورمنٹ ہے نا، ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، ابھی ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ ماننے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صحت کے مسائل کی وجہ سے عورتوں میں ڈپریشن بہت عام ہوتا ہے، خاتون کو مختلف طرح کے صحت کے ایشوز ہوتے ہیں، اور اس دوران وہ ڈپریشن کے مختلف طرح کے ایپیسوڈز میں سے گزرتی ہے، لیکن ہم ابھی تک اس بات کو نہیں مانتے کہ ڈپریشن بھی کوئی بیماری ہے یا اس کا علاج ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں عام طور پہ بہت پڑھے لکھے بڑے اچھے گھرانوں سے جو لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں ہم بہت زیادہ ہمارے پاس علم ہے، ہم نے بہت تحقیق کی ہوئی ہے، وہ لوگ بھی اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر نظر آتے ہیں کہ خواتین کی نفسیاتی صحت بہت متاثر ہوتی ہے ان کی جسمانی صحت میں گیپس کی وجہ سے، اور اس کو اہمیت نہ دینا، اس کے اوپر غور و فکر نہ کرنا، پراپر سد باب کے لیے انتظام نہ کرنا، تو گلوبل انڈیکس کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں، اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی اگر آپ پورے پاکستان کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب اس ٹائم اتنی بڑی پاپولیشن کا صوبہ ہے، ہاف آف دا پاکستان ہے پنجاب میں ہمیں لگتا ہے جی بہت ہم بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں، ہمارے پاس بہت اچھی ایجوکیشن آ گئی، ہمارے بچیاں، ہمارے لڑکیاں، عورتیں، ہم بہت زیادہ بڑا ہم نہ کوئی تیر مارنے لگے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پنجاب میں بھی اس کا ریشو بہت تکلیف دہ حد تک ہے۔ آپ کو یہاں بھی ایسے کیسز، یہاں پر ایسی سچویشنز نظر آئیں گی جہاں بالکل اس بات کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ عورت کی صحت ایک خاندان کی صحت ہے، عورت کا موڈ ایک خاندان کے موڈ کو بناتا ہے، عورت کی جو شخصیت ہے وہ ایک خاندان کی بنیاد رکھتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا، تو وہ جو اچھی مائیں جو ہے نا، اچھی مائیں اچھی صحت کے ساتھ، اچھی نفسیاتی صحت کے ساتھ، اچھے حالات کے ساتھ، اور مجھے لگتا ہے ایک بہترین سپورٹ میکانزم کے تحت بنتی ہیں، تو اس کی بہت ضرورت ہے، اس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی جس این جی اوز کے تحت آپ کام کر رہی ہیں، وہ این جی او کیا کردار ادا کر رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بریف کریں گی؟ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں رہنما فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن پاکستان کا حصہ ہوں، اور پنجاب میں مختلف ہمارے جو آپریشنز ہیں میں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، میں ان کو دیکھتی ہوں، جس میں ہم مختلف اضلاع کے ساتھ اپنے مکمل سیٹ اپ کے ساتھ موجود ہیں، جہاں پہ فیملی ہیلتھ کلینکس اور فیملی ہیلتھ ہاسپٹل کے ذریعے ہم خواتین کو تولیدی صحت کی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ اس کا اگر میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو پائنیئر ہیں، جو فاؤنڈر آف دا آرگنائزیشن ہیں، بیگم سیدہ وحید صاحبہ، انہوں نے اپنے زندگی میں 1953 میں اس مشن کا آغاز کیا، جس کا مقصد ایک عورت کی جان بچانا تھا۔ ان وقتوں میں جب اس بات پر کسی کو بھی مارنے کے لیے لوگ آ جاتے تھے تو بیگم سیدہ وحید صاحبہ نے وہ مراحل طے کیے، جب پتھر کھائے، جب لوگوں کی باتیں سنی، جب لوگوں کے الزامات برداشت کیے کہ جی بچوں میں مناسب وقفہ ہونا چاہیے تاکہ عورت کی زندگی بچائی جا سکے۔ تو ماں کی صحت، عورت کی صحت، بچیوں کی صحت
کے لیے یہ جو میرا ادارہ ہے رہنما FPAP، یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی یہ فرض ادا کرتے رہیں گے. اور اس میں ہم مختلف اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جہاں کچھ ٹیکنیکلی ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں، جیسے کہ UNFPA کی ایک ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں حاصل رہتی ہے، مختلف اور آرگنائزیشنز کے ساتھ، اور گاوی کے ساتھ جس طرح ہم امیونائزیشن کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں پنجاب میں. تو FPAP اپنی حیثیت میں، اپنی کیپیسٹی میں گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جو کہ پورے پاکستان میں اپنے ایک بہترین نیٹ ورک کے ساتھ موجود ہے. تو ٹھیک ہو گیا. لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جی، میں پیغام یہ دینا چاہوں گی کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس وطن عزیز کو صحت مند مائیں دیں، اور صحت مند ماں اس معاشرے میں اس وقت آئے گی جب ہم اپنی بیٹیوں کو بچپن سے یہ احساس دیں کہ وہ ایک باعزت شہری ہے اور اس کی صحت سب کے لیے بہت اہم ہے، وہ اپنے مسائل کو کھل کر بیان کر سکے اور اس کے مسائل کو سننے کے بعد اس کا سد باب ہو. بالکل اس طرح سے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہی میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کے گھر میں جتنی بھی خواتین موجود ہیں، ایون وہ کسی بھی روپ میں موجود ہیں، ان کی صحت کا بہت سارا خیال رکھا جائے، اور جتنی بھی مائیں موجود